ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. وقت ہوا ہے IDS نعت اکیڈمی کا، اور ہمارے آج کے مہمان سناخہ ہیں الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے بچے اور نوجوان بھی تشریف فرما ہیں. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ رخ بھائی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر، دعا چاہیے آپ کی. آپ کے پروگرام بہت خوبصورت جا رہے ہیں. آپ کا کیا فیڈ بیک ہے حضرت، یہ بتائیے کتنا معاون ہوگا یہ ایک اچھا بہت سناخہ زبردست کام ہو رہا ہے یہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اور رمضان میں ہو رہا ہے تو سب سے اہم بات ہے. سبحان اللہ. حضرت میں سمجھتا ہوں ظاہر بات ہے ہم نے بھی یہ وقت گزارا ہے، کم و بیش کوئی 30 سال کے قریب ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرائی، مطلب گھر سے باہر یا محلے سے باہر کرتے ہوئے. جی جی. تو یہ وقت ہم نے بھی گزارا ہے. بہت ساری باتیں بتاتے نہیں لوگ، نہیں بتا، یہ بتاتے بھی ہیں تو وہ ایک خاص نعت کی کلاس آپ کے محلے میں، علاقے میں، مسجد میں ہوئی تھی، اس میں بتایا. جی جی. اس ایسے کسی پلیٹ فارم پہ کہ جہاں سب تک بات پہنچے، سب تک بات پہنچ رہی ہے اور ہر جہت سے پہنچ رہی ہے. کیا بات ہے. سبحان آپ اللہ. یہ بھی دیکھیں کہ آپ صرف طرز پہ نہیں جا رہے، آپ لفظوں پہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ طرزوں پہ بھی بات کر رہے ہیں، آپ ادائیگی پہ بات کر رہے ہیں. یہ ساری جو ضرورتیں ہیں نعت کی اس پہ بات ہو رہی ہے. یعنی وہ عقیدے سے لے کر عقیدت کا سفر مکمل ہے. واہ جی، بے شک بے شک. عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے. جی. سبحان اللہ، کیا کہنے. ماشاء اللہ. شاہ رخ بھائی آج میں آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں. ایک کلام آپ نے بہت پڑھا ہے ماشاء اللہ جی، جو میں نے سنا ہے. جی. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. یہ رنگ چل رہا ہے، عطا ہو جائے پھر. صلی اللہ علیہ وسلم. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سبحان. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں ہر لحظہ وہ ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شگ ابرار میں ہر لحظہ وہ ہر بار. کیا بات. ورنہ وہ سید عالی، ورنہ وہ سید عالی نسبی، ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی، اور کہاں ہم سے گناہ گار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سونگ لوں خوشبوئے گیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونگ لوں خوشبوئے گیسو محمد. وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ، یہ سیوتی، یہ چمیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. بھائی کیا کہنے. واہ. سونگ لوں خوشبوئے گیسوئے محمد، وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ، یہ سیوتی، یہ چمیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. کہ جس کی نکہت پہ ہے قربان گل و برگ و سمن، نافع آہو ختن، بادے چمن، بوئے چمن، نازے چمن، نورے چمن، رنگ چمن، سارا چمن زار. کیا بات ہے. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اب مطمئن ہوا ہے وہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. صحیح تھا نا بھائی. کیا خوبصورت ماشاء اللہ. حضرت کیا میں کہتا ہوں کہ صرف فیس ایکسپریشنز نہیں تھے، آپ کی باڈی لینگویج بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی حضور کی خوشبو مبارک کی جب بات ہو تو سب کچھ نثار ہے اس پر. تو یعنی اعلیٰ حضرت کی اگر بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت پھر اس موقع پر یوں کہتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات. اللہ اکبر کبیرہ. یہ طویل بہر کا کیا معاملہ ہے حضرت؟ طویل بہر والے کلام پڑھنا آسان ہے یا چھوٹی بہر والے آسان ہیں، یا دونوں آسان ہوتے ہیں؟ کوئی مشکل اپنے طور پر کچھ آسان دونوں ہوتے ہیں، لیکن بس ایک پریکٹس کا فرق ہوتا ہے. لیکن چھوٹی بہر میں جلدی سے بات ایک پہنچ جاتی ہے، طویل بہر میں بات چھوٹی ہی لگ رہی ہوتی ہے مگر اس کو بڑے طویل انداز میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. بات تو عشق کے رنگ کی ہے مگر کون کون سے رنگ ہیں وہ ساری تفصیل کھول کے انہوں نے پیش کر دی، اور ایک مصرع اتنا
طویل ہے کہ اس کو پھر سمجھ کے اگر آپ پڑھیں گے تو سرور بھی بہت آئے گا اور سمجھ بھی بہت آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کو میں یہ ضرور بتاؤں کہ کم ثناخواں ایسے ہیں, بہت سارے ہوں گے لیکن ان میں بھی مجھے ریشو کم نظر آتا ہے کہ جو اشعار پڑھیں تو بغیر تشریح کے وہ بات سمجھا دیتے ہیں, یعنی طرز میں ہی وہ اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یار یہ کہہ کیا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک ہمارے الحاج محمد ساجد قادری صاحب, ان کا بھی یہ انداز ہے, کلام اعلیٰ حضرت پڑھیں گے مگر وہ پڑھتے ہوئے ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوگی کہ بتا دیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں بھائی. اللہ اکبر. تو دیکھیں آپ بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں, جو ثناخواں سن رہے ہیں بالکل فلیٹ باڈی کے ساتھ اور فلیٹ فیس کے ساتھ نہ پڑھا کریں, بلکہ ایک حضور کی محبت میں کیفیت میں جھوم کر. ضروری نہیں کہ بندہ بہت زیادہ ہاتھ ہلائے تو کوئی یہ ہمارے معنی پورے ہوں گے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, قطعاً یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ بے شک آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ بس اس محبت سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. شاہ رخ بھائی کا بھی یہی انداز تھا, یہ کوئی ہاتھ ایسے کر کے ہلا کے نہیں سمجھا رہے تھے, پر وہ ان کے چہرہ, ان کے لفظ, ایک ایک لفظ پر وہ جو ادائیگی ہے اور جہاں رکنا ہے اور جہاں وزن دینا ہے اور جہاں آہستہ سے کہنا ہے, جہاں اٹھا کر کہنا ہے, یہ سب باتیں بتا رہی تھی. اتنا سارا نوٹ کر لیا میں نے شاہ رخ بھائی, دیکھ لیں حضرت کچھ تھا تو نوٹ کیا نا حضور. اللہ اکبر. نہیں اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے حافظ صاحب, آپ جب آپ بات کر رہے ہیں جیسے پروگرام ختم ہو گیا, اب ہم بات کر رہے ہیں جی بھائی کام کیا کرنا ہے, جیسے اب یہ ہاتھ جو میں اس میں فکس نہیں تھا کہ یہاں ہلانا تھا, یہ تو بات کے انداز کا آپ اتنا کانفیڈنس میں تھے کہ وہ بات جیسے فون پہ کرتے ہیں اس طرف آ جاؤ, تو فون پہ تو نہیں دیکھ رہا مگر وہ ہاتھ چل رہا ہوتا کہ اس طرف آ جائیے. اللہ اکبر. یعنی اپنا ادھر ہاتھ ہلا کر اس کو سمجھانے میں آسانی ہو رہی ہے, سمجھانے میں آسانی ہو رہی ہے. کیا بات ہے, جبکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں آپ کدھر ہاتھ ہلا رہے ہیں, ویڈیو کال پہ تھوڑی ہے وہ. جی ہاں. بہت اسی طرح نعت میں جو ہے نعت کے الفاظ کو بس سمجھ لیں گے نا تو یہ ہاتھ اور پیر اور جسم خود بخود شامل ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ محمد احمد رضا. بھائی احمد رضا سے ہم کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں, مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں. میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر, مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا, سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی شاہ رخ بھائی کیا ٹپس دیں گے بچے کو؟ اس میں جو ہے وہ اگر یہ جب ساؤنڈ پہ پڑھیں گے, مطلب ابھی تو ذرا اسٹوڈیو کا ماحول چل رہا ہے کیونکہ علاقائی ساؤنڈ جب چلیں گے تو اس میں جو ہے نا بہت ردم ٹوٹے گا. صحیح. کیونکہ تھوڑا سا بھی پریکٹس میں شاید ابھی کمی ہے, کیونکہ کہیں تیز ہو گئے کہیں ہلکے ہو گئے, یعنی طرز جو ہے وہ ایک معاملہ تیز اور سلو ہونے کا ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ نے اور جو ہے وہ تھوڑا منہ کھول کے پڑھنا ہے, منہ کھول کے پڑھنا ہے. یعنی محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ گلے پہ زور دے کے زیادہ پڑھ رہے ہیں, سینہ ابھی آپ کا شامل نہیں ہوا پڑھنے میں, اور گلا اور ناک کو آپ استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ گلے اور ناک کا استعمال ایک مخصوص جگہ پر جا کر ہوتا ہے, بالخصوص آغاز میں تو زیادہ سینے کا آواز ہی استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسکیل کا تعین بھی آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کا استائی کا اسکیل الگ تھا, سر الگ تھا, اور انترے میں جیسے ہی آپ پہنچے تو جس سر میں آپ کمفرٹیبل تھے نا انترے میں آپ ڈائریکٹ اس پر اسکپ کر گئے. صحیح. جو انترے میں آپ جس سر میں کمفرٹیبل ہیں پھر آپ نے استائی وہی منتخب کر کے شروع سے آپ نے اسی پر رہنا ہے. تو یہ پریکٹس سے ہوگا,
بعض اوقات پریکٹس ہوتی ہے بندہ کسی منچ پہ گھبرا جاتا ہے, تو آپ نے اس لیول کی پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کسی منچ پر بھی جائیں تو وہاں بھی آپ کا سر اتنا زیادہ آؤٹ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بیسیکلی تو یہ کوئی نعت خواہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر ہم کچھ گفتگو کا ہمیں موقع مل جاتا ہے. مقصد صرف ان کی اصلاح نہیں, یہ نعت اکیڈمی ہے, یہ سب کے لیے ٹپس ہیں, یہ ہم سب کے لیے ہیں. ہاں, سیکھنے کا مرحلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. حافظ غلام مصطفیٰ قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, ان سے کلام سنتے ہیں. مدینے مجھ کو بلا لے, بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لے, بہت اداس ہوں میں. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. میرا سوال نہ ٹالیں, بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ رخ بھائی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک ایج ہوتی ہے کہ جس میں آواز تبدیل ہوتی ہے, ایک تو بچپن کی آواز اور پھر ایک جوانی کی آواز, اس کے درمیان کا جو ایک عرصہ ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ نوجوان اس عرصے سے گزر رہے ہیں. اس موقع پر کیا خاص طور پر احتیاط ہے اگر میں چاہوں گا؟ اس میں آواز کو جو ہے نا کنٹرول رکھنے کے لیے ذرا کم پڑھنا ہوتا ہے. اس میں کم تو یہ پڑھ رہے تھے ابھی. جی مطلب محفلوں میں زیادہ لوگ جاتے ہیں, بچے زیادہ جاتے ہیں, ان کی آواز پھر وہ تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے. کچھ نعت خواہ ہیں ابھی ہماری نظر سے گزرے ہیں جو پہلے جب بچپن میں تھے بڑی سریلی آواز تھی, مگر انہوں نے کنٹینیو اس کو رکھا, اور اس ایج میں بھی آگے کہ جب ان کو تھوڑے گلے کو ریسٹ دینا تھا, لیکن بعد میں پھر وہ جو اس کا سریلا پن تھا نا, سریلا پن تھا, وہ ڈسٹرب ہو گیا. صحیح صحیح. اب ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ سریلا پن کو کیسے بڑھایا جائے یا پیدا کیا جائے؟ کچھ یہ پریکٹس. اور دوسری بات ہے, ایک مطلب یہ پڑھ رہے تھے, ایک طرز ہوتی ہے, میں آپ کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں. آپ پریچ میں جی آپ چائے رکھ لیں, صحیح, اور وہ یوں یوں ہلے گی نا, تو طرز ایسی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. پریچ میں کچھ بریانی رکھی ہو ایسے ہو, پریچ میں پلیٹ میں چائے نہ ہو, چائے کو آپ لے کے جائیں گے تو یوں ہی ہلے گی, ایسے ایسے یوں یوں ہلتی رہے گی. واہ 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 واہ. بریانی ہوگی تو فکس رہے گی. کمال. گلے کو بھی اس طرح فکس کرنا ہے, ایسے یوں ہیلے نہیں کہ ایسے لگے بس ابھی جیسے بس چائے گر جائے گی, تو گلا گر نہ جائے. اللہ اکبر. تو یہ طرز ایسا لگ رہا ہے جیسے گر جائے گی, تو اس کو ذرا اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری طرز چل کیسے رہی ہے. واہ 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 واہ. تو اس پہ ذرا تھوڑا, آپ کی مثال نے سمجھا تو دیا, مگر بریانی نے روزے میں تڑپا بھی دیا. بس یہ تو ہوتا ہے اصل میں, وقت تو ہو جائے گا, تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا خیال کیا کرو مت. اچھا, ہمارے ساتھ زہیب بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا جلدی سے زہیب کوئی کلام سنا دیں جلدی سے. بابا جانی مجھ کو روزہ رکھنا ہے رمضان میں. جلدی والے پڑھا جی. بابا جانی مجھ کو روزہ رکھنا ہے رمضان میں, اپنے پیارے رب کو راضی کرنا ہے رمضان میں. رمضان مبارک ہو, رمضان مبارک ہو, رمضان مبارک ہو, رمضان مبارک ہو. ماہ رمضان اہل ایمان پر رب کا احسان ہے, دوزخ سے آزادی ہے, جنت کا بھی سامان ہے. اس کی رحمت سے دامن کو بھرنا ہے رمضان میں, اپنے پیارے رب کو راضی کرنا ہے رمضان میں. ماشاءاللہ, بہت اچھے زہیب, بہت اچھے, ماشاءاللہ بھائی. یہ تو بابا جانی کو صاف لفظوں میں کہہ دیا انہوں نے. جی. اچھا, یہ بابا جانی یہ نعت کس کی لکھی ہوئی تھی؟ شاعر کی لکھی ہوئی ہوگی, ہے نا, دیکھا نعت تھی یہ.
دیکھیے اب اس پہ بھی توجہ رکھیں، اس پر بھی بتا دیں حضرت. بالکل کہ نعت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جس میں ہوگی وہ نعت ہوگی، وہ نعت ہوتی ہے. جس میں اولیاء اللہ کی تعریف ہوگی وہ منقبت ہوگی. واہ واہ واہ. اور جس میں کہیں گے حضور ہمیں بلا لیں، حضور یہ ہو جائے یہ ہو جائے کرم فرما دیجیے، وہ استغاثے کہلاتے ہیں. یہ تو نظم تھی. جس میں اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی وہ حمد ہوگی. تو ہم ہر کلام کو، ہر گفتگو کو نعت نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ وہاں پہ ہمیں یاد رکھنی ہے بچوں کو. یہ نظم تھی، یہ نظم تھی، یہ نظم تھی کہ آپ نے رمضان کے لیے تو آپ کئی کہ مجھے وہ رمضان والی نعت سنا رہا ہوں میں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ میں کلام سنا رہا ہوں، کلام سنا رہا ہوں یا نظم سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہاں وقت مکمل ہوا اس سیگمنٹ کا.